مجھے تھکنے نہیں دیتے یہ ضرورت کے پہاڑ، مجھے تھکنے نہیں دیتے یہ ضرورت کے پہاڑ، میرا کنبہ مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ ایسی بہت ساری کہانیاں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں کہ جہاں عمر کے تقاضوں کے بالکل برخلاف بھی انسان کو اپنی زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ انسان ساری زندگی اس سوچ کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے کہ جب عمر کا آخری حصہ آ جائے گا، ویسے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس کو کب پتا ہے کہ عمر کا آخری حصہ کب ہے، لیکن ایک اندازن تو انسان یہ سوچتا ہے جب عمر کا آخری حصہ آ جائے گا تب گھر ہوگا، گھر بار ہوگا، گھر والے ہوں گے، بچے ہوں گے جو مجھے کھلائیں گے، پیر دبائیں گے، آرام سے سو جایا کروں گا، اٹھ جایا کروں گا، اور بس زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری کہانیاں ہمارے آس پاس ایسی ہیں جن پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ میرا کنبہ مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ وہ بڑھاپے کے تقاضے کے مطابق زندگی کس طرح گزاریں کہ ان کے گھر کے حالات انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ آج ایک ایسا ہی بوڑھا باپ ہمارے ایک کہانی کا حصہ ہے، اور ایک ایسی ہی بوڑھی ہماری ماں اور اس بچے کی دادی اس کہانی کا حصہ ہے، ہمارے نیکی سیگمنٹ کا حصہ ہے، جو کہ اپنے اپنے طور پر عمر کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن عزم، حوصلے، ہمت کے اعتبار سے کسی بھی جوان سے کم نہیں ہے۔ اقرار صاحب جی، جس طرح آپ نے بتایا، رشید خان صاحب اپنی 3 بیٹیوں کا سہارا ہیں اور پھیپھڑوں کے شدید عارضے میں مبتلا ہیں۔ ایک پیکج ان کے گھر جا کے ہم نے شوٹ کیا تھا، وہ دکھاتے ہیں آپ کو، اور پھر اس کے بعد ذرا بات چیت کر کے عمران کی جانب آئیں گے جو 18 سال کا 19 سال کا نوجوان ہے۔ یہ کس کرب سے گزر رہا ہے، اس کی دادی کس کیفیت سے گزر رہی ہے، وہ بتائیں گے، لیکن رشید خان صاحب کے گھر کا حوال پیکج میں دکھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ جب ہم نیو کراچی کے اس گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے در و دیوار سوگ میں ڈوبے ہوئے تھے، ہر ایک کی آنکھیں آنسوؤں سے پر تھیں۔ گھر کا واحد سہارا محمد رشید بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ واحد سہارا اس لیے کہ گھر میں محمد رشید، ان کی ضعیف اور بیمار بیوی کے علاوہ 3 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی طلاق کے بعد ماں باپ کے گھر آ گئی ہے، ایک بیٹی شوہر کی وفات کے بعد، اور ایک بیٹی کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ جہیز دینے کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ کیا ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہمیں جاب کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹے جاب کرتے ہیں۔ اب یہ تو آج کل مجھ کبھی جاتی ہیں، کبھی نہیں جاتی۔ 8,000 کی سیلری ہے میری، تو اس میں کرایہ بھی دینا ہوتا ہے بیٹا، 6,000 کی اس کے دیتے ہیں گیس بتی کے ساتھ۔ 8,000 روپے انکم ہے جی، 6,000 گھر چلا جاتا ہے۔ ہاں، کھانا پینا سبھی کچھ ہوتا ہے۔ دوا دارو کس طریقے سے کرتے ہیں ہمیں پتا، بہت پریشان کہتے آپریشن ہوگا، اس کا آپریشن ہی ہے بس۔ اس کا بیٹا پیسے کی وجہ سے چل میرے حالت اتنی خراب ہے، ہم کھا لیں گے، بہت کرایہ دینا، کھانا اتنا مشکل ہوتا ہے بابو، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کتنے پیسے بتائیں ڈاکٹر نے؟ 2.5 لاکھ سے اوپر ہی، 2.5 سے اوپر ہی بیٹا بتایا۔ بابو افورڈ کر نہیں سکتے ہم، 5,000 نہیں کر سکتے، 10,000 بیٹا تو کس طریقے سے کریں میرے بچے۔ جب بھی ڈاکٹر کے لے کے جاتے ہیں تو گاڑی کا کرایہ بہت مہنگا پڑتا ہے ہم لوگ کو، 700-800 روپے کہاں سے دیں؟ رونے سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے نا؟ نہیں، بہت تکلیف ہے، بہت۔ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ دعا کیجیے گا ہمارے لیے کہ اللہ ہمت دے۔ بس آپ یہ مسئلہ حل کروا دو۔ ان کا سایہ آپ کے سر پر سلامت ہے۔ آپ کو بھی بیماری ہے ظاہر؟ ہاں، شکر ہے مجھے۔ کھا لو تو مکان کے کرایہ کا مسئلہ ہوتا، مکان کا کرایہ دیتا تو کھانے کا مسئلہ رہتا، ہر مہینے کوئی نہ کوئی پرابلم رہتی، کبھی امی بیمار، کبھی ابو بیمار، ابو 1 سال سے بیمار۔ آپ ایک کام کیجیے، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کتنی دیر ہم کر سکتے ہیں؟ یعنی نہیں، وہ کرے جتنی جلدی ہو سکے کر دیں، دوسرا بھی خراب ہو رہا ہے۔ میں دیکھ لوں ڈاکٹرز وغیرہ سے بات کر کے ان کی رپورٹس وغیرہ کچھ ہاں بیٹا، ایڈمیشن کا کچھ کرتے ہیں۔
मोहम्मद रशीद की हालत इंतहाई खराब थी, सो हमने रिकॉर्डिंग मुकम्मल करते ही उनके उन टेस्टों और रिपोर्ट्स का इंतजाम किया जो पैसे ना होने की वजह से अब तक नहीं करवाए जा सके थे, और फिर उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर डॉ हॉस्पिटल से उनके ऑपरेशन की तारीख भी ले ली, जो कि 2 जुलाई है। आप और हम मिलकर ऑपरेशन के लिए दरकार रकम इकट्ठी कर पाए तो हम इन बेसहारा बेटियों को बाप की शफकत से महरूम होने से बचा लेंगे इंशाअल्लाह। ये इतना आसान नहीं होता कि आप अपना दुख लेके, अपने कुंबे, अपने घराने की तकलीफ लेके टेलीविज़न पे आके बैठ जाएं। ये मजबूरी की शायद आखिरी हालत होती है, और कभी कभी बस चले अगर तो शायद हम इसके बगैर, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जब तक अपने दोस्तों, अपने भाइयों, पाकिस्तानियों के साथ शेयर ना करें वो दुख, तब तक ये मुमकिन नहीं होता कि हम सब लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम कर पाएँ। सो हम शर्मिंदा भी हैं, लेकिन मजबूरी है कि इस तरह से दुख को दिखाना, उसका एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। और एक तरह से जिस तरह जुनैद जमशेद भाई ने भी ये बताया था कि इस तरह से नेकी एक बेहतर चीज़ भी है, ताकि लोगों को तरगीब हो, वो अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने इर्द गिर्द देखें कि किन किन लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत है। मेरी बहन इस वक्त मौजूद हैं, उस दिन भी बहुत रंजीदा थी, आज भी जब से ये पैकेज चल रहा है परेशान है, लेकिन अब आपको कुछ उम्मीद होना शुरू हुई है इंशाल्लाह कुछ? जी, अब उम्मीद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक हम आए। बस आप सबसे ये हमारे बाप के लिए आप सब मदद करें, ऊपर अल्लाह, नीचे आप लोग सब हों, आप लोग को खुदा रसूल का वास्ता है, हमारे बाप की मदद करें। हमें बहुत हैसियत में, बहुत तकलीफ में, बहुत परेशान है, हर तरीके से अपने बाप को सही देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आप लोग को सबको खुदा का वास्ता है, इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा। आपको ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये आपसे सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो परेशानी आप पर अब तक गुजरी, आप भी जिस तरह जिक्र कर रही थी कि ये भी मुश्किल हो जाता है कि 500 या 700 रुपए की गाड़ी या टैक्सी करवा के किस तरह से लेके जाएं वालिद को डॉक्टर को दिखाने के लिए। और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए 500-700 करोड़ भी शायद कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अब तक ठीक से इलाज ना हो सकने की यही वजह थी कि पैसे, यही वजह थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उनका प्रॉपर वे में कोई अच्छा इलाज करा सकें। जो छोटे मोटे डॉक्टर थे, हम अपनी सी कोशिश बहुत कर रहे थे कि सही हो जाऊं, और असल बीमारी का हमें पता भी नहीं था। जब पता चला तो बीमारी इतनी बड़ी थी, हमारे पास इतनी रकम नहीं थी कि हम उनका अच्छा इलाज करा सके। अब पता चला है तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया, और हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँचे। और हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह के बाद कि आप हमारे लिए, वालिद के लिए बहुत कुछ करेंगे। वालिद क्या हैसियत रखते हैं? आप तीनों बहनों का ज़ाहिर है कोई ना कोई दुख है अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़ात में, पूरी ज़िंदगी परेशानी में गुजरी है, ज़ाहिर है आपके साथ भी, आपके साथ भी। ये मेरी बहन भी ज़िंदगी इनके सामने पड़ी है सारी। इनकी हैसियत क्या है घर में? हमारे लिए एक हैसियत खुदा के बाद जैसे माँ बाप होती है वही हैसियत है। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ये बहुत बड़ा हमारी ज़िंदगी का सहारा है, इनके बगैर हमारी ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। कोई अंदाज़ा हमें बताया ना कि क्या कितना? वो बहुत मामूली सी रकम है। डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन का बताया कि कितने में? 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा कि इनका ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है, कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है। आप इस ऑपरेशन का जल्द से जल्द इंतजाम करें, जितनी देर होगी इनके लिए बहुत नुकसानदेह। अभी हमारी टीम ने तारीख ले ली है डॉ अस्पताल से, 2 तारीख को ये एडमिट होंगे इंशाल्लाह जी, और 4 तारीख को इंशाल्लाह अज़ीज़, इंशाल्लाह पूरी कौम की दुआओं से इनका कामयाब ऑपरेशन हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। आमीन आमीन। अब मुझे ये बताएं कि ये तो इंशाल्लाह हो जाएगा, और इसमें ज़ाहिर जो भी इस कार्य खैर में शामिल होना चाहे उससे खुशामदीद। तो मैं रिपीट कर दूँ एक दफ़ा, ताकि आप ये आपने इकरार ने सारा सिलसिला बता दिया, इकरार अभी आगे बात भी करेंगे। सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए अगर हमारे पास अरेंज हो जाते हैं तो 2 जुलाई की तारीख ले ली है हमने, और 4 जुलाई को उनका ऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि अब से कुछ दिनों बाद, 2 या 3 दिन, बल्कि अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो मैं यानी हाँ बस 2-4 दिन इंशाल्लाह। तो फिर ये ईद अपने घर वालों के साथ अच्छे अंदाज से गुजार सकेंगे, और आखिरी अशरे की जो ताक रातें होंगी उसमें आप लोगों को दुआएं देंगे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह। ये एक छोटी सी गुजारिश है जी। इसके अलावा बताइए, आपके मैंने घर की हालत भी देखी, किराए का मकान है जी, और सिर्फ एक आप में से 8,000 रुपए आप लेके आती हैं, 6,000। अच्छा,
اور 6,000 روپے اس میں سے کرائے کے چلے جاتے ہیں. جی. تو گھر کیسے چلتا ہے آپ کا؟ بہت مشکل ہو رہی ہے, کس طریقے سے چلا رہے ہمیں پتہ ہے. بہت ادھار قرض ہو گیا جب سے والد بیمار ہے, قرضہ دینا بہت مشکل ہو گیا, اور ان کی جان بچانا بھی بہت مشکل ہو گیا. کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے. بہت پریشان ہے کہ گھر چلنا مشکل ہو گیا. پھر وسیم یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو ٹی وی پہ آ کے اس طرح سے اپنے دکھ کا اظہار کرنا اگر ہم پڑے. اتنے پریشان نہیں ہوتے تو کبھی ٹی وی پہ نہیں آتے. یہ ہماری پریشانی والد کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. بس ہمارے والد اور صحیح میری ہو بہن جائے. کی شادی کا بھی جی شادی کا بھی مسئلہ ہے بہت. اور سب سے بڑی بات, ہم دونوں بہنیں بھائی بیمار رہتے ہیں, طبیعت صحیح نہیں رہتی. بیمار کے دل کی تکلیف ہے, میرا بی پی ہائی رہتا ہے, طبیعت خراب, میرے دل میں بھی ہو جاتی تکلیف. آپ نے کوئی رشتہ دیکھ رکھا ہے بہن کے لیے؟ ہاں دیکھا ہے. لیکن شادی کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے. ہاں شادی کرنے کا ارادہ چلیے ہے. وہ ذمہ داری بھی ہم اٹھاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس کے لیے جس طرح سے بھی شادی کے جو بھی اخراجات ہیں جی وہ ذمہ داری ہماری ہے. شکریہ, مہربانی. بس آپ نے حکم کرنا ہے, وہ ہم بیٹھ کے طے کر لیں گے جو چیزیں آپ کو درکار ہیں, جو جہاں اس کا شادی کا انتظام ہوگا. بہت شادی بہت تاریخ شکریہ. مقرر کیجئے, باقی انشاءاللہ اپنی بہنوں کی طرح رخصت کریں گے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو شکریہ بہت آپ کا. ساری خوشیاں دے, بہت ساری دعائیں. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. بس آپ سے دعائیں لینے کے لیے واپس آئیں گے. میرا خیال ہے عمران سے ذرا اس سے ایک اناؤنسمنٹ کر دوں. ہمیں کنٹرول روم سے مجھے بتایا کہ ایک بچے نے کال کی, چھوٹے بچے نے, اور اس نے اپنی پاکٹ منی سے بہت سارے پیسے جمع کیے ہوئے تھے. اپنی پاکٹ منی سے کئی سالوں سے اس نے جمع کیے ہوئے تھے, تو اس میں سے اس نے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا. کیا بات ہے. ایک چھوٹے بچے نے اپنی پاکٹ منی سے. اللہ اس کا مستقبل خاص کہا ہے کہ یہ میری بہن کے جہیز کے لیے ہے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اس بچے کو سلامت رکھے. عمران ہے, یہ بھی ایک عجیب وسیم کہانی ہے. اب تک ہم یہ روتے تھے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتی ہے. اس کہانی میں ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ گئے صرف اس لیے کہ ان کا گردہ اپنے بچے سے میچ کرتا تھا, جس بچے کے گردے ناکارہ ہو گئے ہیں. اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ میں سے کوئی اگر گردہ دے تو آپ کے بچے کی زندگی بچ سکتی ہے. لیکن ماں باپ دادی کے پاس اس بچے کو چھوڑ گئے ہیں, اور اب ملنا جلنا بھی شاید ماں باپ کا نہیں ہے عمران کے ساتھ. پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ذرا دادی سے بھی بات کرتے ہیں اور ان کے پوتے سے بھی. نیکی کے مستحقین کی تلاش میں اب تک ہم جتنے بھی گھروں میں گئے ہیں وہ سب کے سب غربت, قسم پرسی اور حسرت کی تصویر تھے. ایسے گھر جہاں سونے کے لیے بستر تو کیا چٹائی تک نہیں. ایسے گھر جہاں برتن یا باورچی خانہ تو کیا چولہا تک موجود نہیں. لیکن جو اداسی, جو غریبی اور جو ہرما نصیبی نفیسہ بیگم کے گھر میں محسوس کی, اس کے بیان کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. نفیسہ بیگم نے اپنا ایک پوتا لے کر پالا تھا جو اب گردوں کے ناکارہ ہونے کے بعد لمحہ لمحہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے. یہ اتنا بیمار ہے کہ اس کے سگے ماں باپ بھی اب اس سے کنارہ کش ہو گئے ہیں. پریشان ہے بیٹا اس بچے کی وجہ سے. واحد اکلوتا بیٹا آپ کا؟ بیٹا نہیں ہے پوتا. اچھا, آپ کا پوتا ہے. اس کو میں نے چھوٹا سا پالا تھا. تو جب یہ بیمار ہوا نا تو اس کے ماں باپوں کو میں نے خبر کری, تو 2-3 دفعے لے کے گیا سول. جب انہوں نے گردے مانگے نا تو اس کو بھگا دیا. ہم نے ہاتھ جوڑا کہ اس کو تم رکھ لو, ماں باپ جو خیال کریں گے وہ کوئی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا نہیں لے جاؤ. ماں باپ نے کہا؟ ہاں, انہوں نے کہا جہاں تم پلے ہو وہیں جاؤ. میں لے آئی بیٹا اس کو. جو ہو سکے ہمیں مدد کر دے رہا. اسپتال نہیں جانے دیں گے بچوں کا, آگے اللہ کے ہاتھ ہے. ہمارے حالات دیکھ دے. اگر بیٹا میں نہ جاؤں تو اللہ جانتا, اللہ کا رسول جانتا, کھانے کو بھی نہیں ہو. ماں جی, یہ تو عجیب ہی کچھ بات آپ نے مجھے بتائی تھی. تب سے اب تک ویسے اس طرح سے یقین نہیں آیا مجھے کہ سگے ماں باپ ہیں اس بچے کے. سگے ماں باپ ہے بیٹا, مائی کریم. سگے ماں باپ. اچھا, ہاں میرے بچے کے سگے ماں باپ ہے. بڑھاپے میں جھوٹ نہیں بولیں گے میرے پوتا ہے. اور یہ صرف اس لیے اب اس سے نہیں ملتے, یہ اسے چھوڑ کے چلے گئے؟ بالکل کوئی واسطہ نہیں ہے کہ اس کہ کو گردہ- کبھی فون کر کے پوچھ لیں کہ اس کو جب گردہ نہ سے- دینا پڑے. ہاں, جب سے انہوں نے کہا ہے تو جانا بند کر دیا اور بھگا دیا, کہہ دیا جاؤ یہاں سے لے کے جاؤ, نہیں تو میں رکشے پہ بٹھا دوں گا لے کے. لڑکی نے میری ہاتھ جوڑا کہ رکھ لو بھابھی,
जो तुम ख्याल करोगे कोई नहीं करेगा। तो कहा भाई मुसीबत लिया ये ले जाओ यार। अब हमने तो इतना सा पाला, मैं कहाँ भगाऊँ, किस तरह मैंने मांग जात के इतना बड़ा करा। अब मेरे में दम नहीं है बेटा, मांग जात के इलाज करवाते रहे। अब मेरे बच्चियों का साथ है, वो बच्ची भी मेरी बैठी हुई है। उसके पास भी राशन का इंतजाम नहीं है, वो भी गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रही है। अब हम क्या कहें, एक गम नहीं, मुझे इसका बहुत गम है कि रोटी टुकड़ा चलता है तो मेरा बच्चा पड़ गया। तो खाने पीने की चीज़ें इंतज़ाम कहाँ से होता है, घर बस कैसे चल रहा इतना है? करते हैं, वहाँ इमदाद करते जो हो सके। खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, मेरे में बेटा अब दम नहीं है, तो जो हो सके बच्चे। इंशाल्लाह इसके इलाज के लिए आपको क्या चाहिए, इसका इलाज कैसे होगा, डॉक्टर कुछ बेटा बता? मेरे नहीं, हम अलग कराएंगे, हम खुद करा लेंगे। यूँ कि मैं देख चुके, मेरे ताकत नहीं है देखने में, जो जो सुन चुके हम, आगे अल्लाह के हाथ है। अल्लाह के हाथ में छोड़ दिया आपने। आप मुझे बताओ कि आप ये क्या बाद में अभी डायलिसिस करवा कर डायलिसिस के लिए आप मज़ीद कमज़ोर हो गए हैं, जब मैं आपसे मिला था उससे ज़्यादा। क्या बताते हैं डॉक्टर? डॉक्टर वही बोलते हैं कि गुर्दा चेंज कराओ। तो गुर्दा देने वाला कोई है आपको? नहीं कोई भी देने वाला सगे नहीं, माँ बाप- सगे माँ बापों ने नहीं दिया। हमने कहा मेरा ले लो, कह रहे तुम्हारा बेकार है, मजबूर पड़ गए बेटा, इससे ज्यादा नहीं है। वो कहते हैं दे देती है, ये क्या मरने पे तो है, आज नहीं कल मरना है, अगर मजबूर हो गए। घर में कैसे, कहाँ से पैसे, कुछ नहीं, खाना कहाँ से खाते हैं, कैसे आते हैं, कौन लेके आता है? ये तो ज़ाहिर काम। बात सुने, जो मैडम के पास लड़की लेके आई थी, लालू खेत में रहती, अब बेटा किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। एक जमाने से जानते हैं, जो उनकी औलादें बड़े हो गए, मेरे माँ बापों को देखा सब मर गए, वो लोग जानते हैं, हमारा बहुत ख्याल करते। वो लड़की इकरार? लेके मुझे गई थी। ये मेरे पास एक कॉल है और हमारे पास और भी अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन एक कॉलर है मेरे साथ, मैं कॉलर को लेना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कमाल अहमद बात कर रहा हूँ लियाकताबाद से। एबटाबाद से कमाल साहब। कमाल भाई, क्या आप मदद कर सकते हैं हमारी? मैं इनके लिए अपनी किडनी डोनेट करने के लिए एग्री हूँ, अगर मेरी किडनी मैच। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, बस सलामत रहिए, सलामत रहिए, यानी सलामत रहे। वाह हीरो हैं आप वाह यार, वाह माशाल्लाह वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये यानी पहली मर्तबा है, ये पहली अल्लाह मर्तबा है अकबर। शान रमजान में कि हमें वाह, बड़े वाह, बड़े डोनेशंस की कॉल आई और हम सबके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत ज्यादा सबके बहुत ज्यादा अरे, शुक्रगुजार वाह, हैं। वाह, लेकिन वाह। पहली मर्तबा एक कॉलर कॉल करके अपने जेब से पैसे नहीं बल्कि उससे बढ़कर अपने जिस्म का एक हिस्सा डोनेट करने के लिए, अपनी किडनी डोनेट करने के लिए कॉल किया हमें कमाल साहब ने एबटाबाद से। कमाल साहब, इनको हम बुलाएंगे अपने जी, शान बिल्कुल। रमजान में, ये इनसे कांटेक्ट करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कमाल साहब, आप आपको आवाज आ रही है मेरी इस वक्त? हेलो, आपने किस इलाके से हमें, कहां से कॉल किया है? मैं लियाकताबाद से। लियाकताबाद कराची से कॉल किया आपने हमें? मैं असल में इंशाल्लाह 3 तारीख को उम्रे पे जा रहा हूँ। माशाअल्लाह, 3 तारीख को अल्लाह ने उम्रे की सादत नसीब कर रहे हैं, तो क्या कल ये मुमकिन है कि आप शान रमजान में हमारे मेहमान बने? नहीं, मैं असल में शो नहीं होना चाहता, अपने आप को जाहिर नहीं करना। अच्छा, चलिए, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम सब यहाँ पर जितनी भी हमारी ऑडियंस बैठी है, और हम सब आपको हम क्या कह सकते हैं, आपके सलाम पेश एहसानमंद हैं और आपको सिर्फ सलाम पेश कर सकते हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं। भरपूर तालियों की सूरत में इनका शुक्रिया अदा कर दीजिए। लो भैया, वाह वाह, गुर्दे का इंतजाम तो हो गया, अब उसे लगवाने का मसला है, वो हम मैनेज कर लेंगे कुछ ना कुछ करके इंशाल्लाह। बिल्कुल। अनाउंसमेंट हमारे पास कुछ और भी हैं। एक तो एक बंदा खुदा ने ये हमारी इस बहन के लिए अपना नाम जाहिर नहीं किया और हमें यहाँ पर आकर कुछ पैसे दिए हैं मुझे, इन खातून के लिए। इसके अलावा इस्लामाबाद से, जी हाँ, ये 25,000 रुपये हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद से खातून ने कॉल की है, उन्होंने इन दोनों फैमिलीज के लिए 5-5 लाख रुपए का ऐलान किया है, दोनों फैमिलीज के लिए। और ये 5 लाख रुपए है वो इसके अलावा है कि इनका जो इलाज है, इनके इलाज के लिए आप पैसे आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपके जो इनके इलाज का जो पूरा खर्चा है
وہ ان 5 لاکھ روپوں کے علاوہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان کے علاج کا پورا خرچہ برداشت کرے گا اس کا. وہ چاہے 2.5 لاکھ ہو, وہ چاہے 3 لاکھ ہو, وہ چاہے اس سے زیادہ بڑھے, وہ سب کا سب خرچ انشاءاللہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے. اور مجھے ایک بچی نے کال کی ہمیں, سیدہ زبیرہ شاہ اس بچی کا نام ہے. اس بچی نے بھی 25,000 روپے کہا ہے کہ یہ آنٹی کو جہیز کے لیے میری طرف سے دے دیجیے. آپ کا گزارا بچی کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ پکڑ کے رکھیں گے. جی ماں جی کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا اب یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے بچے کی جو ہو سکے کر دینا. ہم اللہ بڑا کارساز ہے, اللہ نے بہت اچھا کر دیا. جو ہو سکے گھر میں ہم اپنے بالکل ہو گئی, بالکل. ایک خاتون نے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا آپ کے خاندان. جو میری مہربانی اللہ اس سے زیادہ دے پروردگار. آمین. اللہ کے بچے میرے بھائی نے گردے کا اعلان کیا ہے کہ میں اپنا گردہ دوں گا اس کی زندگی بچانے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اس کے جو خرچ ہوگا گردہ لگانے پہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم برداشت کریں گے, ٹھیک ہے. بیٹا کیا کہہ رہے ہو بتاؤ نا. آپ نے بس دعا کرنی ہے اس بیٹے کے لیے. ہاں اس بچی کے لیے راشن ابھی بھی موجود ہے, اور راشن انشاءاللہ اس بچی کے لیے جو ان کی بیٹی ہیں وہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی جانب سے راشن بھی انشاءاللہ ہر مہینے ان کو ملتا رہے گا. پورا گھر کا جتنا راشن ہے وہ ان کے گھر پہنچتا رہے گا. 2 لاکھ روپے اور اناؤنسمنٹ ہے, وہ بھی عمران اور اس کے خاندان کے لیے ہے, وہ بھی ان تک پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ. اور ٹیلی فون کالز الحمدللہ مسلسل آ رہی ہیں. سو جو بہت بنیادی ضرورت تھی اس سے زیادہ الحمدللہ آئیے. اور الحمدللہ اس سیگمنٹ میں اب تک جتنے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں, اور اگین ہم بار بار کہتے ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اس پلیٹ فارم کی, اس نیٹ ورک کی. ہم ایک ذریعہ ایک وسیلہ اگر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن اس سیگمنٹ میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں الحمدللہ جو بھی ڈیزائرڈ ریکوائرڈ اماؤنٹ آف منی تھی وہ سب کے لیے پورے ہوئے ہیں. اور آج تو کمال ہی ہو گیا کہ ایک صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نہیں بلکہ اپنے جسم کا ایک حصہ نکال کر اپنی کڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے شان رمضان کے اس سیگمنٹ میں کال کیا آپ لوگوں کے سامنے. اور یہ ہم وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ, جس طرح میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اب سے آن ورڈز ایک آدھ دن میں انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں گے کہ جو لوگ یہاں آئے ان کی امداد کیا واقعی ہوئی یا صرف وعدوں تک معاملہ محدود رہا, وہ ہم آپ کو ان کے گھر جا کے ان کے پاس جا کے انشاءاللہ العزیز دکھائیں گے, ان سے آپ کی بات کروائیں گے انشاءاللہ. ایک اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طارق بات کر رہا ہوں بدامی صاحب. میں نے کل بھی کال کی تھی, خیر صاحب سے بات کی تھی. جی طارق بھائی, جی طارق بھائی آپ کا کل فون آیا تھا. بالکل اور پچھلے سال بھی آپ سے بات ہوئی تھی. بالکل جی, تو گھر کے لیے بات کی تھی جو کل یہ گئے تھے, دکھلایا تھا. میں اقرار صاحب سے جاتا ہوں بات کرنا. جی بات سن رہے ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں سر. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ آپریشن بھی آپ کروائیں, اس کی بھی جوابداری میں لیتا ہوں. یہ جو آپ پہلے والا آپ نے کسی سے اعلان آ گیا کہ آپ کو نیا کیس ہے, یہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. ارے اور صاحب میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا, آپ یہ کرائم پروگرام چھوڑیں, یہ پروگرام کریں. آپ یہ بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں, کسی کے گھر تک جا کے اس کو اجاگر کرنا, پبلک کو بتانا. کرائم کے لیے بہت دنیا پڑی ہے, پروگرام مس نہیں کرتا. اور طارق بھائی آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے جو کل آپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ گھر دیکھیے ان کے لیے, ہماری ٹیم نے وہ گھر ڈھونڈ بھی لیا ہے, تلاش بھی کر لیا ہے. اور ٹاؤن میں مجھے اطلاع ملی ہے. بالکل جی ہاں, اس کا سودا وغیرہ سارا انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل کر کے وہ گھر ہم ان قریب خرید کے اس فیملی کو دیں گے. آپ کی مدد اور ان کا علاج بھی آپ کرائیں, جو بھی ہے جن کے ذرائع سے میں آپ سے ملا ہوں وہ آپ سے ملیں گے. میں نے ان سے آج معلومات لی تھی. انہوں نے کہا اقرار بھائی پیچھے پڑ گئے ہیں, انہوں نے روزی ٹاؤن میں گھر دیکھ لیا ہے. مجھے بہت خوشی, اور میں آپ سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ یہ پروگرام کیا کریں انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت شکریہ طارق بھائی, بڑی نوازش. تھینک یو سو ویری مچ. الحمدللہ بہت شکریہ, بہت نوازش. اب آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ بہت خوش ہیں, بہت زیادہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہماری توقع سے بہت زیادہ اللہ نے ہمیں نوازا, اور آپ لوگوں کی کوششیں. ہمیں ہمارے والد کو زندگی ملی تو ہمیں مل گئی. بہت آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اتنا شکریہ ادا کرے کم ہے, بہت زیادہ شکریہ. اللہ بس اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, آپ ایسے ہمیں دعائیں دیتی رہیں.
اب ماہ رمضان بھی ہے، انشاءاللہ جلدی سے ٹھیک ہوں گے، ہم پھر ان کو واپس بلائیں گے بالکل صحیح حالت میں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ میرے والد صحیح ہو کے ضرور اس جگہ آئیں گے انشاءاللہ اور ہمارے سروں پہ ان کا ہاتھ رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، الہ آمین، الہ آمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی سرخرو کیا، کامیاب کیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان، اس کا کروڑوں شکر۔ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔